السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول روگ الفت سیزن 2 آف ناول رقیب الفت قسط نمبر 12۔ کچھ غلط نہیں کہہ رہی میں، جا کر اپنی ماں سے پوچھو کہ تمہارے باپ نے انہیں ونی کروا کر کون کون سے ظلم نہیں ڈھائے، اور تمہارے دادا ان کی حرکتیں سننا چاہو گے؟ وہ طنزیہ ہنسی، جبکہ احمر کا منہ کھل گیا تھا۔ وہ اس کے باپ دادا کو اس کے سامنے بخان رہی تھی۔ تمہارے لیے ایک مخلص مشورہ ہے، مجھے جانے دو، یہ بات یہیں ختم ہو جائے گی، خود کو ان کی اولادوں میں سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب سن کر احمر کا غصے کے مارے لہو رنگ چہرہ ہو گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر حورم کے بال پکڑ لیے۔ وہ درد سے کراہی تھی۔ بڑی آئی تم میرے باپ دادا کو بخاننے والی، تہمت لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو۔ تم کون ہو؟ تمہارا باپ کون ہے؟ ہاں، وہی نا جس نے تمہیں میرے ماموں کے سر پر ڈال کر اپنا پلہ جھاڑ لیا۔ خود عیش کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور تم میری ماں کے گھر میں ان کے بھائی کے ٹکڑوں پر پلنے والی میرے خاندان کو نام دھرو گی؟ احمر نے بھی لحاظ کو بالائے طاق رکھ کر اسے اس کی اصلیت دکھائی تھی۔ حورم نے کمزور پڑنے کے بجائے ابھی بھی مقابلے کو ہی ترجیح دی۔ ہاں تو کیا غلط کیا میرے باپ نے؟ نکاح کیا نا، شادی کی، کسی کو اپنی عزت بنایا، نہ کہ تمہارے دادا کی طرح کسی کو محبت کے جال میں پھنسا کر اس کے ساتھ خفیہ نکاح کر کے محبت کی پینگیں بڑھائیں اور شادی کسی اور سے رچا لی۔ تم اس آدمی کی نسل سے ہو جس نے ایک عورت کو تباہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، اور تمہارے بابا جو ہر وقت پھپھو کی محبت کا دم بھرتے نظر آتے ہیں، انہوں نے تمہاری ماں کو ونی میں حاصل کیا تھا۔ ونی جانتے ہو تم کیا ہوتا ہے؟ انگریز بابو بڑے آئے۔ حورم کے یہ الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تیر کی طرح احمر کے دماغ پر لگے تھے۔ بس اسی وقت اس کے حواسوں نے کام کرنا بند کیا اور حورم کی شامت آ گئی۔ کسی بڑے دانا نے کہا تھا کہ عورت کی زبان چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ اٹھتا ہے۔ احمر نے آگے بڑھ کر حورم کی قمیص کو چاک کر دیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہوں میں ان کی اولاد، اور میں بھی اب وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا۔ احمر نے تھوک اڑاتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسکارف اور عبایا تو وہ پہلے ہی کمرے میں آتے ہی اتروا چکا تھا۔ حورم ایک قدم پیچھے ہوئی۔ احمر نے شرٹ کے بٹن تو ویسے بھی کھول رکھے تھے۔ اس نے اسے اپنے تن سے جدا کیا اور حورم پر حاوی ہونے لگا۔ وہ اسے بیڈ پر دھکیل چکا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پن کیے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے غرا کر کہہ رہا تھا، ہاں میں بھی انہی کی اولاد میں سے ہوں۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے صرف ایک بار یہ لفظ بولا، نہیں احمر، نہیں کرو، ہٹ جاؤ۔ کیوں ہٹ جاؤ؟ میرا دادا خراب، میرا باپ خراب ہے، اور میں بھی اتنا ہی خراب اور برا ہوں۔ وہ ابھی بھی یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ احمر اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ اس کی آہینی گرفت میں وہ مسلسل تڑپ رہی تھی۔ خود کو اس سے آزاد کروانا مانو ناممکن ہو گیا تھا۔ چھوڑ دو، چھوڑ دو، وہ حلق کے بل چلائی تھی، لیکن مقابل کا جنون کم ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔ کیوں چھوڑ دوں؟ وہ غرا اٹھا تھا۔ تم میرے لیے انتقام ہو، اور تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنے انتقام کو پانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں۔ نامرد ہو تم، اس نے مقابل کے چہرے پر تھوکا تھا۔ وہ جو پہلے ہی غصے کی آگ میں غرق تھا، اس کے اشتعال نے جوالا مکھی کی صورت اختیار کی۔ بس پھر وہ رکا نہیں۔ اب وہ معصوم اس کے عتاب کا نشانہ بن رہی تھی۔ پہلے تو اس کا ارادہ تھا کہ بس ڈرائے گا اور ڈرا ڈرا کے مارے گا۔ یہ سب جو وہ ابھی کر رہا تھا وہ اس کے پلان میں ہرگز شامل نہیں تھا، لیکن اب وہ ہر حد بغیر سوچے سمجھے بس پار کرتا چلا جا رہا تھا۔ ہوش اسے جب آیا جب حورم نے مزاحمت بند کر دی۔ بڑی حقارت سے وہ اسے پرے دھکیلتے اسی بستر پر اوندھے منہ سو گیا۔ آج ایک بار پھر ایک مرد کے کیے کی سزا ایک عورت نے بھگتی تھی، اور ناحق سزا دینے والا بھی ایک مرد ہی تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ بیدار ہوا۔ سر بھاری تھا۔ اپنے ارد گرد دیکھا تو وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے یادداشت کے پردے پر وہ سب ابھرنے لگا جو اس نے خود کیا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھا، اپنے سینے پر ہاتھ مارا تو جسم پر کپڑے موجود نہ تھے، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔
ایسا نہ ہو یا اللہ، ایسا نہ ہو یہ کوئی برا خواب ہو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں نظر دوڑائی تو اس کے بیڈ کے پاس ہی حورم بیٹھی تھی، بکھرے ہوئے بال، آنکھوں میں ویرانی اور دگرگوں حالت۔ احمر کو صحیح معنوں میں لگا کہ اس کے سر پر اولے پڑ رہے ہیں۔ حورم سامنے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورنے میں اتنی مصروف تھی کہ اس نے احمر کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھا۔ احمر کا دل کیا کہ اس وقت کو کھینچ کر واپس لے آئے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ سب میرے پلان کا حصہ نہیں تھا، اس نے دل میں خود سے کہا۔ بستر سے کودنے کے انداز میں تیزی سے اترا، کپڑے پہنے اور حورم کے پاس آ کر اس کے چہرے کو تھپکا۔ حورم بغیر پلکیں جھپکائے سامنے دیکھ رہی تھی، اپنے وجود کو سفید کمفرٹر میں مکمل طور پر چھپائے صرف اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ احمر کی پکارنے پر اس نے اس کی طرف نظر پھیر کر دیکھا اور صرف اتنا بولی، تم نامرد ہو۔ احمر کے دانت بھج گئے تھے، اس نے گہری سانس بھرا، آنکھیں میچی اور کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا رخ کمرے کے ایک جانب پڑے گلدان کی طرف تھا۔ اس نے گلدان کو ٹٹولتے ہوئے اس میں سے کچھ نکالا اور اس کو اپنے ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھ کر مسل دیا۔ اسی طرح کھڑکی کے پردے کو ہٹا کر بھی کچھ اٹھایا تھا۔ اس نے اسی طرح 2 مقامات سے اور ان خفیہ کیمروں کو نکال کر انہیں ضائع کیا تھا جو اس نے خود یہاں پہلے سے انسٹال کر رکھے تھے۔ حورم بتدریج بیگانی بنی بیٹھی تھی، اس کے جسم میں اتنی جان بھی نہ تھی کہ وہ اٹھ کر احمر کا گریبان جھنجھوڑ پاتی۔ البتہ احمر بیٹھ کے ایک کنارے پر بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں پہ گرا چکا تھا۔ وہ ہرگز یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، غصے کی زیادتی کی وجہ سے اس نے یہ قبیح گناہ کر لیا تھا۔ زنا کوئی عام گناہ نہیں ہے، کوئی جو بھی شخص اسے جان بوجھ کر کرے یا انجانے میں سر انجام دے، اس کا دل ساری زندگی کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی محرم رشتہ نہ تھا۔ حورم مظلوم تھی اور احمر ظالم۔ اسے اپنی عزت کا بدلہ لینا تھا، لیکن وہ اتنا نہیں گر سکتا تھا۔ اس نے بے چینی سے اپنے چہرے اور داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور گہرا سانس بھرا۔ اب وہ کمرے سے باہر نکل رہا تھا، اس سے پیچھے حورم کو یوں ہی چھوڑ دیا اور باہر لابی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب کیا کروں؟ اب کیا کروں؟ اس کی شہادت کی انگلی کن پٹی پر مسلسل بج رہی تھی۔ وہاں موجود اسٹاف اس شخص کو بے چینی سے کبھی ٹہلتا کبھی سر پر ہاتھ پھیرتا دیکھ رہے تھے، جو ابھی کچھ دیر پہلے بہت نک سک سے تیار ہو کر یہاں آیا تھا۔ وہ کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا ابھی، اور اسی وقت اپنے اس گناہ کے بوجھ سے نکل کر وہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ ابھی فی الحال اسے کسی کی بھی پرواہ نہ تھی، نہ اشما کی، نہ اکبر کی، اور نہ ہی خود کی اپنی عزت کی۔ اسے صرف یہ فکر تھی کہ وہ زنا کا مرتکب ہو چکا ہے۔ وہ لڑکی اس کے لیے نامحرم تھی جسے غصے میں اس نے پامال کر کے رکھ دیا۔ اسے رتی برابر بھی حورم کی پرواہ نہیں تھی، کرتا بھی کیوں؟ وہ اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، لیکن اس نے اس معاملے کو درست کرنے کے لیے ایک ترکیب لگائی۔ اب اس کے قدم باہر کی طرف تھے۔ وہ بڑی عجلت میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے جو اس نے حرم کے چہرے کی طرف اچھال دیے تھے۔ وہ جس حال میں تھی اسی حال میں بت بنی گھنٹوں سے بیٹھی تھی۔ اب اس کے سامنے چند کاغذات پڑے ہوئے تھے۔ احمر شدید عجلت میں لگ رہا تھا۔ سائن کرو اس پر فوراً، جلدی کرو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ لمحوں میں ہر چیز صحیح کر دے۔ حرم نے نافہمی سے اس کی جانب دیکھا، جیسے آنکھوں سے پوچھ رہی ہو یہ کیا ہے۔ جیسے ہی حرم کی نظریں احمر کی آنکھوں سے ٹکرائیں، احمر نے آنکھیں چرائی تھی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھنے کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو خود اپنی نظروں میں ہی گر گیا تھا۔ نکاح نامہ ہے یہ، سائن کرو اس پر، اس نے لٹ مار انداز میں کہا۔ حرم نے گہرا سانس بھرا اور خاموشی سے اسی نقطے کو گھورنے لگی جسے پہلے گھورنے کا شغل کر رہی تھی۔ جب 2 منٹ تک وہ کچھ نہ بولی تو احمر ایک گھٹنا ٹکا کر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور دھاڑ کر بولا، کیا آپ بہری ہو گئی ہو؟ سنائی نہیں دے رہا؟ ٹھنڈے ٹار AC میں بھی احمر کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس کے چہرہ دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کس قدر بے چین ہے۔ وہ کوئی عادی مجرم نہ تھا۔ حورم نے پھر اس کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہیں اپنا گلٹ مٹانے کے لیے مجھ سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گی، بس مجھے یہاں سے جانے دو اور میرے پیچھے مت آنا۔ تھوڑی دیر پہلے مقابلہ کرتی ہوئی وہ لڑکی شاید اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔
اب جو بول رہی تھی وہ بکھرا ہوا کوئی وجود تھا۔ آواز کا تنتنا سختی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ احمر اپنی کالی گہری آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے یقین کرنا مشکل ہو۔ اسے تو یہ پیشکش فوراً قبول کر لینی چاہیے تھی تاکہ اس کی عزت رہ جاتی، لیکن کون سی عزت؟ عزت تو سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ جو رہتی، اس نے اپنی عزت کے لٹیرے سے نکاح کر کے ساری زندگی اس کے ساتھ گزار کر اپنی روح کو جلانے کے بجائے تنہا عزت کے چلے جانے کا غم منانے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ بات وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے یہ کر کے احمر سے بدلہ لے لیا ہے۔ احمر اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ اس کمفرٹر سے نکل کر کھڑی ہو گئی۔ قمیض اس کی مکمل چاک ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے بچے کچے کپڑے پہنے۔ لو، یہ پہن لو۔ احمر نے شرمندگی کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہوئے اسے اپنے جسم سے شرٹ اتار کر دی۔ نہیں چاہیے، اس نے اتنی دھیمی آواز میں بولا کہ مقابل کو سنائی ہی نہ دیا۔ اس کا چہرہ حد درجہ جھکا ہوا تھا۔ اس نے اسی پھٹے پرانے لباس پر عبایا چڑھا لیا اور اب سر پر حجاب باندھ رہی تھی۔ الگ الگ اسٹائلوں سے حجاب باندھنے کی شوقین اس لڑکی نے عجیب طرح سے اپنے سر پر لپیٹ لیا تھا۔ ویسے وہ نقاب نہیں کیا کرتی تھی، لیکن آج اس نے اسی اسکارف کے کنارے سے پلو اٹھا کر اپنے چہرے پر نقاب کر لیا تھا۔ احمر ساکت و جامد کمرے کے درمیان میں کھڑا اسے نحیف سی چال چلتے ہوئے اس کمرے سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ آج اس گھر میں ایسی خاموشی تھی جیسے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی گئی تھی۔ اکبر گھر میں موجود نہ تھا، وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اشما بھی صدمہ زدہ سی اپنے کمرے میں بند تھی، اور رومان کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ آج 2 دن ہو گئے تھے اسے گئے ہوئے۔ وہ ڈاکٹر رومان خانزادہ کا دل، روح، اس کا کریئر اور اس کی زندگی ساتھ لے گئی تھی۔ احمر، تم ہو کہاں؟ کب سے تمہیں کال کر رہی ہوں، تمہیں ذرا لحاظ ہے ماں باپ کا؟ تم دونوں بھائیوں نے تو ہمیں کتا سمجھ لیا ہے۔ اشما بری طرح روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ اس کی ذہنی حالت بھی اس وقت بالکل ٹھیک نہ تھی۔ وہ کبھی کوئی نازیبا لفظ گفتگو میں استعمال نہیں کرتی تھی، لیکن آج اس کی زبان سے اس قسم کے الفاظ سن کر احمر ششدر رہ گیا تھا۔ موم، میں کام سے آیا ہوا ہوں برمنگھم۔ کیا؟ دوسری جانب سے اسما چیخ ہی پڑی تھی۔ احمر کبھی کہیں اسے یوں بتائے بغیر نہیں جاتا تھا۔ اس کی تو تیاری ہی ایسی ہوتی تھی جیسے کسی کی بارات ہو۔ اگر کبھی اسے یونیورسٹی کے کسی ٹرپ میں جانا پڑ جاتا تو وہ ہفتوں شاپنگ کرتا رہتا۔ اور یہ آواز کیسی آ رہی ہے تمہارے پیچھے سے؟ احمر کے کان سے فون ہٹا کر اسپیکر پر اپنی ہتھیلی رکھی اور آنکھیں میچ کر کھولی۔ کچھ نہیں مام، وہ رات ہو رہی ہے تو ذرا آؤٹنگ کے لیے نکلا تھا دوسروں کے ساتھ۔ تو پیچھے کوئی پیانو پلے کر رہا ہے؟ اس نے صاف جھوٹ بولا۔ جتنی جلدی ہو سکے گھر پہنچو، اس نے کہہ کر کھٹاک سے فون بند کیا تھا۔ فون کے بند ہوتے ہی احمد نے سامنے پڑے مشروب کے گلاس کو ہونٹوں سے لگایا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہفتے بھر سے اس نے بالوں میں کنگھا تک نہیں کیا۔ دگرگوں حالت میں وہ اس وقت ایک کلب میں بیٹھا ڈرنک کر رہا تھا۔ ضمیر کی عدالت نے اسے اس کے دشمن سے بھی زیادہ گھناؤنا قرار دے دیا تھا۔ اب اسے اپنے ذہن سے اس یاد کو مٹانے کے لیے اس حرام مشروب کا سہارا لینا پڑ رہا تھا۔ اس نے ابھی ایک گھونٹ بھرا تھا کہ اس کی نظر ذرا سے دور بیٹھے ایک لڑکے پر پڑی جو بار کاؤنٹر ٹیبل پر اپنا سر رکھے دونوں ہاتھ پھیلائے یوں پڑا تھا جیسے نشے میں دھت ہو۔ اسے اس لڑکے کے وجود سے کچھ انسیت محسوس ہوئی۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ وہ تو احمد نے اپنا رخ بدل کر فوراً چہرہ چھپایا تھا۔ اگر بھائی کو دکھ گیا میں یہاں ہوں تو بہت مارے گا، لیکن ایک منٹ، بھائی خود یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے گلاس ٹیبل پر رکھ کر نامحسوس انداز میں دور کھسکا دیا تاکہ لگے کسی اور کا جام ہے۔ پھر رومان کی طرف غور سے دیکھا، لیکن یہ کیا؟ وہ تو ہوش و خرد سے ہی بیگانہ لگ رہا تھا۔ احمد نے بالوں میں ہاتھ پھیرا تاکہ کچھ مناسب لگ سکے اور رومان کی طرف بڑھا۔ اس نے وہاں پہنچ کر دیکھا رومی کا فون جیب میں پڑا تھا اور مسلسل چنگھاڑ رہا تھا۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا لیکن جواب نہ داد۔ بھائی، اس نے اسے پکارا، لیکن رومی نے کوئی رسپانس نہیں کیا۔ احمد نے اس کی جیب سے فون نکال کر کال دیکھی تو موم لکھا جگمگا رہا تھا۔ 17 مسڈ کالز دیکھ کر احمد کا شک یقین میں بدل گیا۔ رومی نشے میں دھت تھا۔ اس نے فوراً رومان کا موبائل آف کیا۔
رومی بھائی یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے رومی کو سینے پر ہاتھ رکھ کر اٹھایا اور اس کا چہرہ تھپتھپا کر کہا۔ بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ احمر کا دل کٹا اپنے لہیم شہیم خوبصورت پڑھے لکھے بھائی کو اس حال میں دیکھ کر۔ رومی نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ احمر احمر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ مجھے چھوڑ گئی، وہ پریگننٹ تھی، پریگننٹ۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے احمر نے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر گرنے سے بچایا، جبکہ احمر کے کانوں سے یہ خبر سن کر دھواں نکلا تھا۔ اس نے رومی کو اٹھایا اور سہارا دے کر اپنے ساتھ گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ لائک کر کے ضرور جایا کریں محترماؤں، پیاری پیاری ناول زادیوں۔ اللہ حافظ۔